بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے عمل بتا دیا۔ اس عورت نے اپنی فوت شدہ بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اسے عذاب میں دیکھا، لباس بھی عذاب والا، گردن میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں۔ تو عورت بہت خوفزدہ ہوئی اور دوسرے دن آ کر حضرت کو اپنا خواب بتایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی دیکھی جو جنت میں ایک تخت پر سر پر تاج سجا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، یہ تبدیلی کیسے آئی، انقلاب کیسے آیا، عذاب سے ثواب کیسے ہو گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گناہ کیا ہیں؟ اللہ تعالی کی نافرمانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا حکم دیا اور بندہ نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام سے منع کیا اور بندہ اس کام میں مبتلا ہو جائے تو اس نے نافرمانی کی، گناہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا اور یہ امتی نہیں کرتا، یہ گناہ گار ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کیا اور یہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ گناہ گار ہوا۔ اور گناہ جو ہیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، گناہ بے سکونی کا سبب بنتے ہیں، گناہ وحشت کا سبب بنتے ہیں، گناہ لوگوں سے دور کرتے، گناہ کرنے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے، ایمان چھن جانے کا خوف ہے، گناہوں کی وجہ سے نظام سختیاں ہو سکتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر مسلط ہو سکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے قیامت کا دن بہت طویل محسوس ہوگا، قیامت کی پریشانیاں ہوں گی، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو سکتا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضی، اس کے حبیب کی ناراضی اور جہنم کا استحقاق یعنی حقداری ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ایک گناہ کی طرف توجہ دلاؤں گا، وہ ہے
نماز باجماعت ترک کرنا، اس کے احکام کیا ہیں؟ نماز باجماعت ترک کرنے کے عذابات کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور اس گناہ سے بچنے کی کیا تدبیر کی جا سکتی ہے، یہ آج کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، ایک تو خود ساختہ مجبوری ہوتی ہے نا، وہ نہیں، جس کو شرعی مجبوری کہا جائے، شریعت جس کو قبول کرے، وہ عذر، وہ مجبوری نہیں ہے۔ اور کوئی نماز باجماعت ترک کرتا ہے تو گناہگار ہے، اور کئی بار ایسا کرے تو سخت گناہگار، حرام کام کیا اس نے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اور یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ مسجد کی جماعت اولا یہ واجب ہے، جی ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم تو دکان پر نماز پڑھ لیتے ہیں، دکان پر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ جماعت کر لیتے ہیں، فلاں بارش فرد ہمارے پاس کام کرتا ہے وہ جماعت کرا دیتا ہے۔ تو اگر جماعت واجب تھی اور مسجد کی جماعت اولا ترک کی تو گناہ کا وبال سر پر آئے گا۔ جماعت اولا اور جماعت ثانیہ اس کا ثواب برابر نہیں ہے۔ اپنی الگ جماعت کروا لینے کے بھروسے پر پہلی نماز باجماعت ترک کر دی جائے، یہ گناہ ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، اسلامی بہنوں کا تعلق ہے، ناظرات کا تعلق ہے، تو ان پر کسی بھی نماز کی جماعت کی حاضری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور اس کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جماعت ہو گئی ہوگی، نہیں، کوشش کریں، جائیں، پانے کی کوشش کریں، اور نیت تھی، کوشش تھی، نہیں پا سکے، اللہ چاہے گا تو جماعت کا ثواب حاصل ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر اس آگ سے جلا دوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر جو جماعت سے پیچھے رہنے والے ہیں ان سے کس قدر ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف جماعت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، تو دیکھیں کسی بنا پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عصر کی جماعت رہ گئی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوتگی پر بھی پڑھتے ہیں، نہیں، کسی بھی نقصان پر اسے پڑھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز باجماعت میری فوت ہو گئی تو ایک بزرگ نے تعزیت کی، بچہ فوت ہوتا تو 10,000 افراد مجھ سے تعزیت کرتے، تو لوگوں کے نزدیک دنیاوی نقصان دینی نقصان سے وہ بڑھ گیا ہے، اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچتا ہے تو واقعی افسوس وغیرہ کیا جاتا ہے، اور دینی نقصان کا تو احساس ہی نہیں ہے، تو وہ کیا تعزیت کریں گے، کیا افسوس کریں گے۔
بہرحال نماز باجماعت ترک کرنے کے جو نقصانات ہیں، جو وعیدات ہیں، جو عذابات ہیں، سنیں۔ اللہ ہمیں نماز باجماعت کی توفیق دے۔ ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ ترک جماعت سے ضرور باز آ جائیں، یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، یعنی اسٹیمپ لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا جس گاؤں یا شہر میں 3 شخص ہوں، ان میں نماز قائم کی جاتی ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، یعنی 3 شخص ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے 3 شخصوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1 جو قوم کا امام بنے، لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ نمبر 2 وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3 وہ شخص جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنے مگر اس کا جواب نہ دے۔ جواب عملی کیا؟ یعنی نماز پڑھنے نہ آئے۔ ارشاد فرمایا جو نماز کے لیے اذان دینے والے کی آواز سنے، کوئی عذر اس سے نماز میں حاضری سے نہ روکے۔ عرض کی گئی عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف، مرض، اور اس نے جو نماز گھر میں پڑھی وہ قبول نہ ہوگی۔ تو نماز پڑھنی چاہیے، درست پڑھنی چاہیے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے، سنتوں کا خیال کرتے ہوئے، مستحبات کا خیال کرتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، اور جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیسے عاشق نماز تھے، سفر میں بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے، اور ہم گھر میں بھی سست رہیں، غافل رہیں۔ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے 5 بشارتیں ہیں۔ 1 تنگ دستی اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے گا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ عذاب قبر اس سے دور فرمائے گا، قیامت کے دن اس کا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4 پل صراط سے تیز اڑنے والے پرندے کی طرح گزر جائے گا۔ کون؟ جو نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا۔ 5 جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بلا اجازت شرعی نماز با جماعت کا تارک ہے، یاد رکھیے اس کا کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، 5 پڑھنی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ آمین۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے نقصانات میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ جو ایسا کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت فرماتا ہے۔ کامل الایمان مومن کی شان نہیں کہ وہ نماز با جماعت ترک کرے، اس کی کمائی سے برکت اڑ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا سے بھوکا پیاسا تکلیف کے ساتھ جائے گا جو نماز با جماعت کو بلا اجازت شرعی ترک کرنے والا ہے۔ خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف، قبر میں نکیرین کی سختی، قبر میں تنگی اندھیری، بروز قیامت حساب کی سختی، اللہ کا غضب، اللہ کی پناہ۔ اور جماعت سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا، اس کے حبیب کی رضا، ثواب کی ترقی اور اضافہ، اجتماعیت کی مضبوطی،
مسلمانوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت اور ثواب کمانے کا موقع، اللہ کے گھر کی زیارت، بہت سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ جماعت کو ترک کرنے کے اعذار جو لکھے ہیں وہ بھی مختصر عرض کرتا ہوں۔ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، اپاہج، پاؤں کٹ گیا، فالج گرا ہو، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جا نہیں سکتا، اندھا، اگرچہ کوئی ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے پھر بھی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ جماعت سے نماز ترک کر سکتا ہے۔ سخت بارش، شدید کیچڑ، سخت سردی، سخت اندھیرا، آندھی، مال تلف ہونے کا خوف، کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ، قرض خواہ کا خوف، اور یہ تنگ دست ہے، ظالم کا خوف، پیشاب پاخانہ، ریحا کی حاجت شدید، کھانا حاضر نفس کو خواہش ہے، قافلہ چلے جانے کا اندیش، مریض کی تیمارداری کہ جماعت کے لیے جائے گا تو مریض کو تکلیف ہوگی، گھبرائے گا، یہ ترک جماعت کے اعذار ہیں۔ اس گناہ میں مبتلا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ سستی، کاہلی، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، مال و دولت کی حرص ہے، جبھی کاروبار میں مصروف رہ کر جماعت ترک کر دی جاتی ہے، بعض اوقات تو نمازیں بھی قضا کر ڈالتے ہیں، فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، گناہوں بھرے چینل دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہر وقت گھسے رہتے ہیں، بس موبائل سے جان نہیں چھوٹتی، تو کیسے جماعت سے نماز پڑھیں؟ رات دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر صبح اٹھ کر نیند کے اندر ہی نماز پڑھ کے پھر بستر پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وعیدات جو ہیں، جو عذابات ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ ذوق شوق پیدا ہوگا، بزرگوں کی سیرت پڑھی جائے، ان کو خیال میں لایا جائے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کے واقعات، حکایتیں اور نصیحتیں، خوف خدا، توبہ کی روایت، حکایتی کتابوں کے نام بتا رہا ہوں جو کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ کتابیں بھی ہیں، یہ مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں۔ آسان نیکیوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آسان نیکیاں نامی کتاب پڑھیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچائیں اور بری صحبت سے بچائیں۔ اللہ چاہے گا تو نماز باجماعت کا ذوق شوق نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، اس گناہ سے اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچا